لاہور کے اچھرا بازار میں جو توہین مذہب کا واقعہ ہوا اس کے مجرم اب تک آزاد گھوم رہے ہیں۔ جانے کون تھے؟ لگتا ہے پاورفل ہے، کیونکہ نہ وہ اب تک گرفتار ہوئے، نہ ان کے خلاف FIR کٹی ہے، الٹا ان کے کیے کی سزا ایک بے گناہ عورت کو بھگتنا پڑی۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بازار میں تھی، اس کے لباس پر عربی زبان کا لفظ ہے حلوہ، اس لفظ کی خطاطی یعنی کیلیگرافی کی ہوئی تھی۔ حلوہ کے عربی میں معنی ہے خوبصورت کے۔ بازار میں موجود کچھ لوگ سمجھے یہ اسلامی کلمات ہیں، انہوں نے خاتون پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 300 آدمی وہاں جمع ہو گئے اس عورت کو جان سے مارنے کے لیے۔ دکاندار نے ان سے کہا بھی کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے، یہ عام سا عربی کا لفظ ہے اور یہ ڈیزائن بہت کامن ہے، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ دکاندار کا شکریہ، اس نے پولیس کو فون کیا۔ خاتون پولیس افسر ASP شہر بانو موقع پر پہنچی اور اس بپھرے ہوئے ان پڑھ ہجوم کو سمجھا بجھا کر ان خاتون کو وہاں سے بحفاظت نکال کر لے گئی۔ تھانے پہنچنے کے بعد کچھ مقامی مذہبی علماء کو بلایا گیا، انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی خاتون کی قمیض پر حلوائی لکھا ہوا ہے، جس کے عربی میں معنی حسین، خوبصورت اور میٹھے کے ہیں۔ علماء کے بیانات اور ان خاتون کی معافی کی ویڈیو جاری کی گئی تاکہ معاملہ ختم ہو سکے۔ جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ جس ملک میں ہر گھر اور ہر مدرسے میں قرآن شریف عربی میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اگر حلوہ لفظ نہ پڑھ سکیں اور اسے مذہب کی توہین سمجھیں تو خود سوچیں ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں۔ چلے اگر انہیں عربی سمجھ میں نہیں آئی تو کیا وہ اردو میں بھی حلوہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو اگر کسی کی قمیض پر اردو میں کچھ لکھا ہو تو کیا اس کو بھی عربی لفظ سمجھ کر مار دیا جائے گا؟ اصل میں تو توہین مذہب اس مشتعل ہجوم نے کیا، اسلام کو ساری دنیا میں بدنام کیا، دنیا کو یہ بتایا کہ ہم جس مذہب کے عشق میں بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں گھبراتے، ہمیں اس مذہب کے معنی ہی نہیں پتہ، ہم تو اسے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جس عربی کمپنی کا یہ برانڈ ہے اس نے پاکستانیوں سے تنگ آ کر اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ اسے فالو کرنا بند کر دیں، انہیں پاکستانی فالوورز کی ضرورت نہیں ہے۔ دکانداروں نے مجمع کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سعودی عرب کا ایک برانڈ ہے جہاں اس طرح کے عربی الفاظ والے کپڑوں کے ڈیزائن کامن ہیں، مگر نہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے انتہا پسند ہر وقت کسی نہ کسی کو قتل کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ پولیس نے خاتون کی جو معافی کی ویڈیو جاری کی اس میں ایک مذہبی عالم نے کہا کہ قمیص پر عام سا عربی لفظ پرنٹ ہے، یہ بیٹی نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنے گی، جس کے بعد اسے معاف کر دیا گیا۔ مطلب کس بات پر معاف کیا ہے اور وہ کون ہوتے ہیں کسی بے گناہ کو معاف کرنے والے؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قمیص پر کچھ غلط نہیں لکھا تھا، اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی غیر قانونی، غیر مذہبی، غیر اخلاقی کام نہیں کیا تھا، تو پھر اس خاتون سے کیوں معافی منگوائی گئی؟ اور چلیں اب معاملہ ذرا تھما ہے تو الزام لگانے والوں کو گرفتار کرنا چاہیے نا، کیونکہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر اصل میں تو ان لوگوں نے مذہب کی توہین کی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں حافظ طاہر اشرفی، ان کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ خاتون کو ہراساں کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہراساں کرنے کا ہے ہی نہیں، جان سے مارنے کی کوشش تھی۔ دوسرا، ایسے لوگوں کی گرفتاری اور ان پر توہین مذہب کا مقدمہ بنانے کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ اسی طرح مریم نواز کا پنجاب پارلیمنٹ میں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنا ان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اگین یہ معاملہ اٹیمپٹڈ موب لنچنگ کا ہے، یعنی ہجوم کے ہاتھوں اقدام قتل کا ہے، ہراسمنٹ کا نہیں ہے۔ مریم نواز کو جیو ٹیگنگ کی مدد سے اس ہجوم میں شامل لوگوں کی گرفتاری کا حکم دینا چاہیے۔ ASP شہر بانو نے جس بہادری اور جرت کے ساتھ مذہبی جنونیوں کے ہجوم کا سامنا کیا، سمجھایا بجھایا اور خاتون کی جان بچائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس میں اہم عہدوں پر مزید خواتین کو لانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت وہاں کوئی مرد ASP ہوتا تو ماضی کے واقعات گواہ ہیں کہ وہ سائڈ پر ہو جاتا، مشتعل ہجوم اس بے گناہ عورت کو مار ڈالتا، بعد میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR کٹتی، پولیس ادھر ادھر چھاپے مارنے کا کھیل کھیلتی، سزا تو دور کی بات کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوتی، اور تھوڑے عرصے بعد انتظامیہ اس پورے معاملے سے اپنے ہاتھ جھاڑ لیتی۔